آج ہم بات کریں گے اسلام میں زنا کی سزا کیا ہے، زنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس بارے میں جان لینا کہ زنا کی سزا اتنی بڑی ہو سکتی ہے تو میرے خیال سے کبھی زنا کی طرف نہیں آئے گا، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ ہم میں سے اکثر یہ بات جاننے کے باوجود یہ کام کر لیتے ہیں، وہ اس لیے کہ ہمیں اس سزا کی نوعیت کا نہیں پتہ، ہم پڑھ کر بھول جاتے ہیں کہ اس کی سزا ہے کیا۔ تو آج میں آپ کو دوبارہ اس سزا کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اسلام نے زنا کی دو سزائیں بتائی ہیں، ایک سزا غیر شادی شدہ کے لیے ہے اور دوسری شادی شدہ کے لیے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے غیر شادی شدہ کے لیے، جو آج کل لڑکے لڑکیاں ریلیشن بناتے ہیں اور ریلیشن کے نام پہ یہ سب کچھ کرتے ہیں، ان کے لیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی یا عورت غیر شادی شدہ ہو اور زنا کرے، اسے 100 کوڑے لگائے جائیں۔ 100 کوڑے کہاں کھڑے کر کے؟ کسی کمرے میں بند کر کے نہیں، چوک میں جہاں پہ سب لوگ جمع ہوں تاکہ وہ عبرت کا نشان بن سکے، 100 کوڑے۔ اور پھر اسی بارے میں کہا گیا ہے کہ جب ایک شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کو رجم کر دیا جائے۔ اب رجم کرنے کا مطلب آپ کو پتہ نہیں، پتہ ہے کہ نہیں؟ رجم کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ پتھر مار مار کر قتل کر دینا، پتھروں سے اس کا قتل کر دینا۔ یہ کہا گیا ہے کہ اسے گولی وغیرہ نہیں مارنی یا اس کو کسی چیز سے قتل نہیں کر دینا، پتھر مارنے، اس کو رجم کر دینا ہے۔ رجم کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اتنے پتھر مارنا، اتنے مارنا کہ اس انسان کا قتل ہو جائے، اور وہ بھی کہاں کرنا ہے؟ جہاں لوگوں کا ہجوم ہو، یعنی کسی چوک میں جہاں لوگوں کا ہجوم ہو وہاں لے کر آؤ اور پھر ان دونوں کو پتھروں سے ہلاک کر دو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کسی کو نا ایسے پتھر لگتے دیکھ نہیں سکتے، تو آپ یہ سوچیں کہ جب آپ پر یہ پتھراؤ ہو تو آپ کیا برداشت کر سکو گے؟ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، ان کو سزاؤں کے بارے میں نہیں پتا ہوتا، وہ صرف ایک ہی بات کرتے ہیں کہ یار کچھ نہیں ہوتا، زندگی ہے، جوانی ہے، کچھ نہیں ہوتا، جب وقت آیا دیکھی جائے گی۔ بہت سے لوگ اس ڈھیل میں ہیں کہ جب وقت آیا دیکھی جائے گی۔ آپ امیجن کریں، یہ سزا آپ برداشت نہیں کر سکتے، آپ کسی کے 5 پتھر برداشت نہیں کر سکتے، اور پھر یہ کہا گیا کہ 100 پتھر نہیں، 200 نہیں، جب تک تم قتل نہ ہو جاؤ، قتل نہ کر دیو جاؤ، پتھر اتنے لگیں کہ تم قتل ہو جاؤ، اس کو رجم کہا جاتا ہے۔ تو جو کوئی بھی یہ بات سننے کے بعد بھی زنا کی طرف آئے، وہ سوچ سکتا ہے کہ جو اس سزا کا دنیا میں اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اسے اسلام میں یہ سزا لکھی گئی ہے اس کی، تو آخرت میں کون کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی سزا معاف کر دے گا؟ کبھی معاف نہیں ہوتی، کبھی بھی۔ جس کی دنیا میں اتنی عبرت ناک سزا ہے، وہ کیسے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اب ہم کر لیں گے اور بعد میں دیکھی جائے گی؟ نہیں یار، نہیں دیکھی جا سکتی بعد میں۔ آپ اس سزا کو برداشت ہی نہیں کر سکتے، آپ آخرت میں نہیں برداشت کر سکیں گے۔ آخرت کی سزائیں تو اس سے بہت زیادہ بری ہیں، بہت زیادہ بری ہیں۔ یہاں کی آگ سے 70% زیادہ جہنم کی آگ بری ہے۔ تو آپ ایک دنیاوی سزا برداشت نہیں کر سکتے تو آخرت کی سزا آپ برداشت کیسے کریں گے؟ خدا را اس جہنمی کام سے بچیں، خود کو بھی بچائیں، دوسروں کو بھی بچائیں، اس کام کی طرف مت آئیں۔ یہ ہمیشہ ذلت اور رسوائی کا باعث بنے گی، جب بھی بنے گا ہمیشہ یہی کام بنے گا۔ آپ اسے ہٹ کر دیکھیں، آپ کی زندگی بہت پرسکون ہو جائے گی۔ آپ کا ریلیشن اگر آپ نے بنانا بھی ہے، پوزیٹیو رکھیں، آپ کو دلی سکون ملے گا۔ لیکن جہاں پہ یہ چیز آ جاتی ہے نا، وہاں سے یقین کریں ہر چیز ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ہر چیز کو فنا کر دیتا ہے۔ آپ میری اس بات کا یقین کریں کہ اگر آپ نے خوشحال زندگی گزارنی ہے نا، تو چاہے آپ ریلیشن میں ہیں، چاہے شادی شدہ ہیں، ان چیزوں سے دور رہیں۔ آپ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ وہ سب کچھ کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ آپ کسی غیر محرم کی طرف دیکھیں بھی نہ، آپ کی زندگی بہت اچھی گزر سکتی ہے اگر آپ میری ان باتوں پر عمل کریں گے تو۔